اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں اور اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں اسی طرح سکون اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آج 3 شعبان اتوار، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ گھر سے غربت تنگ دستی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ناظرین، 3 شعبان کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ خزانے لوٹنے کا دن ہے، یہ رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آج بابرکت دن ہے۔ آج اس کے بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، غیب سے مدد ہوگی۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھنے کے باوجود حالات بدل نہیں رہے، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی دعائیں حاجتیں کئی سالوں سے جو کام نہیں کر رہی، کام کرنے لگ جائیں گی۔ آج یہ 3 کام کرتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، اس کے لیے کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، آپ جتنا مانگے مانگ لو، اپنے سب کبیرہ صغیرہ گناہ کوئی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جائیں۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہ معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لے گا تو ایسی زندگی کا آغاز کرے گا کہ جیسے کبھی اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آئی نہیں تھے۔ کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رونا پڑے گا۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوں گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر یہ وظائف لازمی کرواتی۔ آج امام حسین کی ولادت کا بابرکت دن آ چکا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ جس گھر میں یہ 3 کام کر کیے جاتے ہیں، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کبھی کمی نہیں آتی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہوئی ہیں۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودیہ میں ہوں، کسی بھی ملک کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں، ماہ شعبان 3 امام حسین کی ولادت کا دن آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے دنیا جہان کے کام چھوڑ کر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے غربت کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو میرا ایک بھائی بہن جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور میرے بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کریں۔ جو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کی جیبیں کبھی خالی نہیں ہوگی۔ یہ وظائف اتنا طاقتور ہے، جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں وہ میرے بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو گھر کے اندر کسی نے باندھ دیا ہے۔ اگر وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کا کرنے کو دل نہیں ہے، ان سے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی مجرب وظیفہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے یہ وظیفہ آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا ہے۔ اس میں کوئی جگہ اور وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیسے ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ اسے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جتنے بھی آسان ہے اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے
पढ़ लेना है। ये 3 छोटे छोटे काम कर लेने हैं। आपके जो माली हालात हैं, इन हालात को फौरी तौर पर खुद ब खुद बदलता हुआ देखेंगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे, इतनी दौलत अता फरमाएंगे, आप लोग बांटने वाले बन जाओगे। आप बेरोज़गार हैं, आपको पैसों की अशद ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, तो ये मत करें। ये वजीफ़ा एक दफ़ा करके देख लें। नाज़रीन, आज का अमल एक ऐसा अमल है जो शख्स इस अमल को करता है, इसके रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होगी। ये अगर आप ये अमल पढ़ लेते हैं तो फरिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क़ देंगे, आपके लिए गैब से मालो दौलत का इंतज़ाम करेंगे। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना, बल्कि हर तकलीफ, आजमाइश, हर दुख, मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखना है। हमारा अक़ीदा और ईमान है, हर खुशी हर गम अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दे, जो अल्लाह के साथ इसकी बंदगी और इसका शुक्र और सब्र के ज़रिए जुड़ा रहता है, इसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखता है। अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आया करें, इनसे प्यार करते रहा करें, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह इनकी गैब से मदद करता है। इनके मामलात इज्जत से अंजाम पाया तकमील तक पहुँचते हैं। जो 3 काम 3 अमाल आपको बताने जा रही हूँ, आपने वजीफ़ा पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपको वजीफ़ा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सब तरीका आपके बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन की हौसला अफजाई करके इस नेक सफ़र में अपनी बहन का साथ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल डेली बेस पर आपके हवाले कर रही हूँ। वो 3 काम कौन से हैं जो आपने करने हैं? वो 3 काम और 3 अमाल जो आप शबान की 3 तारीख इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के दिन आपने पढ़ने हैं। आज जहाँ जैसे आपको मिलता है, बावज़ू होकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर दुरूद सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद इब्राहिम की बरकत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह पाक इस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और साथ ही इसके 10 दर्जात बुलंद करेगा, इसकी मग़फ़िरत करेगा। प्यारे दोस्तों, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का बाइस रहमत, बाइस बरकत भी है। तो आपके तौर पर एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा अपने दर्जात बुलंद करवाने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जे से निजात की नियत कर ले। अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपके पास जॉब नहीं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपनी ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आपकी औलाद का कहना नहीं मानती, नाफरमान है, औलाद के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी है, इसके लिए पढ़ लो। आपका कोई भी बड़ा मकसद हो, कोई भी बड़ी रकम चाहिए, वो कोई भी बड़ी ख्वाहिश हो जो आज तक पूरी नहीं हुई, अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आज 3 शबान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के मुबारक दिन पर पहला जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा सूरह इखलास का है। सूरह इखलास रब की वहदानियत बयान करने वाली सूरत है। सूरह इखलास की फजीलत इतनी ज़्यादा है, इस सूरत को एक बार पढ़ने कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाब की नीयत से एक बार सूरह इखलास मेरे साथ समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से ऐसी नजर करम होगी अल्लाह पाक की, आप तेजी से बादशाही में चले जाएंगे, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। अब आपके से ऊपर
پر مہربان ہو جائے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر میں ہر چیز لکھ دے گا۔ جب آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ بندے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، گوار ہے نا میں اس بندے کی حاجات کو پورا کر رہا ہوں، بندہ راضی ہو جائے، جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس سے ہر حاجت پوری کر دو، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پر 100 بار پڑھ لینا ہے، مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے 99 ناموں میں سے قرآن مجید میں ہزاروں آیاتیں ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ بلندیوں، ترقیوں، کامیابیوں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ 100 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ کے صفاتی ناموں کا۔ صفاتی نام ہے یا رزاق۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے، جو شخص یا رزاق کو پڑھ کر اللہ پاک سے تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے وہ آج کے دن یہ ضرور پڑھے۔ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کروانا چاہتا ہے، پورے سال کی رزق اور دولت کا سیلاب چاہتا ہے تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں عروج و ترقی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آپ نے یا رزاق کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق کو، یا رزاق کو، یا رزاق کو۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کرم فرمائے گا آپ پر، رب کریم کے سامنے حاجتوں کو لے کر بیٹھ جانا ہے، حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہوں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار، 7 بار، 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ وظائف شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجتوں کی نیت ضرور کریں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم کرے تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگے۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کا توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نماز بنائے اور ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔